ہیں؟ سب سے زیادہ بیٹا آج بھی زلزلے اور سونامی سیلاب جاپان میں آتے ہیں، وہ ہے ہی زلزلوں کی سر۔ اور سب سے بڑی بات، جاپان وہ ملک ہے جس نے ایٹم بم بھی کھایا، ہیروشیما ناگاساکی، جس نے ایٹم بم بھی کھایا، لیکن اس وقت بھی زبردست اکانومی ہے ان کی۔ یہ جو ٹویوٹا ان کی ہے نا جی، ٹویوٹا ان کی ہے میاں جی، یا 1.6، یہ آپ کی 1.8، یہ گرینڈی، یہ فارچونر، یہ ریوو ڈالا، یہ ان کا ہے میاں جی۔ سب سے زیادہ سیلاب، سب سے زیادہ سونامی۔ پھر استاد فرمانے لگے بھٹو کے دور میں نا، بھٹو صاحب نے بم کھانے کے باوجود، سونامی کے باوجود، زلزلے کے باوجود دیکھا کہ جاپانی انجی جان رہے اسے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے 12 بندوں پہ مبنی کو وفد بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ جاپانی کیا کرتے ہیں۔ ایٹم بم بھی کھایا، زلزلے بھی سب سے زیادہ، سونامی بھی سب سے زیادہ، پھر بھی ترقی، جاؤ دیکھ کے آؤ جاپانی کی کر دیں۔ کہتے ہیں 12 بندوں پہ مبنی وفد گیا۔ کہتے ہیں ہم 12 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ 12 جاپانی کھڑے تھے، کیونکہ جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے جانے سے 11 بندوں نے انکار کر دیا، میں کہا یہی نہیں جانا، کوئی ہوٹل ٹھہرنے سے۔ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی ہوٹل رہ کے تو میرے آنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا، ان میں رہوں گا تو دیکھوں گا نا کیا کرتے ہیں، ان کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ فرماتے واحد بندہ میں تھا جو جاپانی کے گھر گیا، کیونکہ جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں۔ پھر بات وہی آ گئی نا، جتنی بھی رحمتیں ہیں ہم ساری روتے ہیں۔ مثلا بارش کی پہلے بات ہو گئی، رحمت ہے نا روئیں گے، بیٹی رحمت ہے نا روئیں گے، روتے ہیں جی لوگ، روتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو روتے ہوئے، بیٹی ہو گئی، ڈب مار کے جا کے۔ حضرت یاد رکھنا، اب مجھے نہیں پتا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے، لیکن عوام میں رائج ہے، بولا جاتا ہے کیا، جب اللہ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو بیٹا دیتا ہے، جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو بیٹی دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بیٹی آئے تو ڈبل خوشی منانا، کیوں؟ بیٹی صرف آئے گی نہیں، ساتھ تیرے لیے یہ خوشخبری بھی لے کے آئے گی، ابو جی میں تائیں آئی جے اور تاڑے تو راضی جے۔ دکھ کی بات یہ ہے، بیٹی آئے گی تو قوم، مہمان رحمت ہے، مہمان آئے گا قسم ہی کھا رہی ہے کہ رونا ہی ہے، قسم ہم نے کھا لی ہے، دروازے ہم نے بند کر دیے۔ امب چوپن تو پہلے پتر نو کہنا کنڈی لا کوئی آئی نہ جائے، مچھی کھان تو پہلے پتر نو کہنے کنڈی لا کوئی آ نہ جائے۔ یہ سنو پتر، یہ یورک ایسڈ، یہ ہیپاٹائٹس، یہ بلڈ پریشر ہوا ہی تب ہے جب ہم نے کنڈیاں لگا کے کھانا شروع کر دیا۔ میرے محبوب تو فرما رہے ہیں جس دن گھر میں اچھا کھانا بنائے، ایک پیالی پانی زائد ڈال کے ہمسائے کو بھی شریک کر لینا۔ یہ کام خراب ہوئے ہی اس دن دا جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا شروع کیا، جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا، کنڈیاں لا کے نہ کھاؤ، شامل کرو لوکاں نوں، خدا دی قسم ہے ودے گا بھی، صحت بھی ٹھیک رہے۔ میرے شیخ ہیں جی لاہور میں، اس وقت بھی عمر 86-87 سال ہے میرے خیال سے، میرا اندازہ ہے، اکثر میں وہ بیانوں میں آگے پیچھے بول جاتا ہوں، اتنی ہے۔ میں حضرت جی جب بھی زیارت کو گیا حضرت کو گوشت ہی کھاتے رہے، میں پیچھے بھی گیا حضرت اس نے بھی گوشت ہی کھا رہے، میں نے عرض کی میں حضرت ذرا گوشت تھوڑا کھایا کر۔ انہوں فرمان لگے ہوئے میرے نبی علیہ السلام کو گوشت مرغوب تھا، تو کون ہوتا ہے مجھے گوشت سے روکنے والا؟ میں نے عرض کی حضرت ماڑا موٹا کیما دا خادم تے ڈاکٹراں دا نوکر بھی ہیں، عمر بڑی زیادہ ہو گئی ہے، کہ یورک ایسڈ کا مسئلہ نہ بن جائے، بلڈ پریشر نہ ہو جائے۔ فرمان لگے مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں حضرت ہو کیوں؟ فرمان لگے میں کدی کلیاں کھادا ہی نہیں، میں کدی کلیاں کھادا ہی نہیں۔ میں پہلے پیالی، میرے محبوب نے جڑا فرمایا پہلے پیالی کسی ماڑے گھر جاندی ہے نا پھر کھانا وا۔ ایک کام موضوع دا ہی خراب ہویا جدن دا کلیاں کھان لگ پئی۔ وہ کلیاں کھانا تو ہمارے بڑوں کا طریقہ ہی نہیں رہا، دل بڑے کرو یار۔ میرے مولا مشکل کشا رو رہے ہیں اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے، بندہ عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا،
اور کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے، علی سے ناراض نہ ہو۔ فرمایا نہیں مینوں لگدا ہو گیا۔ اور کرتا ہے حضور کیسے؟ فرمایا 10 دن لگ گئے، علی گھر پرونا ہی کوئی نہیں آیا، اسی وڈی کو دلیل ہو سکتی ہے اسی کنڈی 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 پھر کی ہویا؟ پھر اتوں بھی کنڈی، پھر اتوں بھی کنڈی، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ بڑے اندر تھے، یہ زلزلہ آیا بیٹا، دل کھول کے ان کی مدد کرو، اپنے بھائیوں کی پریشان ہے اس وقت، روٹی سے بھی وہ پریشان ہیں، مدد کرو ان کی۔ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ٹھیک ہو ہاں جی، وہ اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئے ماشاء اللہ۔ وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ کہتے ہیں جی وحد میں ہی تھا جو جاپانی کے گھر گیا، اور کہتے ہیں میں پھر نوٹ کرتا رہا کیا کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھا زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، 2 لکڑیوں سے کھاتے ہیں۔ اللہ یہ طریقہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے، محبوب علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا، اور کیونکہ وہ تو انہوں نے کرنا نہیں، مخالفت کرنی ہے، انہوں نے پھر کیا کیا، 1 انگلی کٹی تو 2 انگلیاں دی جگہ انہوں نے سوٹی لین دی۔ اللہ یوز 3 انگلیاں ہوندی ہیں، 2 انگلیاں دی سوٹی نہیں آندی، 3 ہی ہوندی ہیں۔ پھر اس سے کیا ہے، صحت ہے ان کی، تسی 2 سوٹیاں نہ کتنا کھا لو گے، 2 یا 3 چولاں دے دانے آندے نے بس، وہی پھر اندر چنگی چت کے جاندے نے، میدا ٹھیک کھایا جاتا ہی نہیں، تھوڑا بندہ کھاتا ہے صحت ٹھیک۔ اج بھی اللہ دی قسم ہے 3 انگلیاں تے آجو سمندری دے فیصل آباد دے سارے ہسپتال ویلے ہو جائے۔ اسی کس طرح کھانے ہیں بک آنا، بک اوڈی اوڈی بک پر سوچن دے پھر کیا ہوا، ہسپتال بھر گئے۔ آجو آج بھی 3 انگلیوں، محبوب نے فرمایا بھوک ہو تو کھاؤ، بھوک ہو تو ہاتھ اٹھا لو۔ ابھی دو ہی چھڑنے آ کہ تو بس ہوں جگہ کوئی نہیں، ساڈا صاحب ہوئی کوئی بندہ بیمار ہو گیا، کھا کھا کے نہ جا پیا، اٹھے ہی نہ جائے، وہ کیم ہوراں نے پوڑی بھیجی، چل پوڑی کھا کم تھوڑا تلے جائے، کہندا کیم صاحب جی پوڑی دی جگہ ہوندی میں اور نہ کھا لیندا۔ میں یار روئیے نہ اج کو صاحب ہی چڑھی ہے، میرے مرشدہ نے فرمایا سایہ بھی کر ماں تو روندا ہی رہنا ہے ہر ویلے۔ کہنے لگا حضرت جی پوڑی دی جگہ ہوندی میں تھوڑا اور نہ کھا لیندا۔ ساڈا صاحب اسی ادو ہی چھڈنے ہیں جدو ایتھے تک ہو گئے، بس جگہ کوئی نہیں رہی ہے۔ اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاؤ، موج لگ جائے گی، اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاؤ۔ کہتے میں نے ایک ایک چیز ان کی نوٹ کی، کہتے جس دن میری واپسی تھی نا ٹور مکمل ہو گیا، میری واپسی تھی، کہتے ہیں میں نکلنے، میرے دل میں خیال ہے بھائی اتنی اس نے مہمان نوازی کی ہے، میں بھی تو کچھ کر کے جاؤں نا۔ تو کہتے میں نے کیا فیصلہ کیا، کہتے میں بازار گیا اور میں نے مانا ایک کیمرہ خریدا، ایک جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا اور کیمرہ تھما دیا۔ اب وہ جاپانی آگے سے ناراض ہوا، حضرت جی آپ میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہیں؟ پھر میں نے کہا نہیں، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی، میں تو جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہو نہ ہو، جب بھی کیمرہ تو یوز کرے گا میں تجھے یاد تو آؤں گا، تیری مہمان نوازی تو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، لیکن کوئی وجہ تیرے پاس بھی ہو نا مجھے یاد کرنے کی، یہ کیمرہ اس لیے دے رہے ہیں۔ کہتے اس نے کیمرہ پکڑ کے نا تو مجھے بڑا شرم صاف سا ہو کے کہتا ہے حضرت پھر اگر غصہ نہ کریں تو کیمرے کی رسید مجھے دے دیں۔ تو میں بڑا حیران ہوں، یہ کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا؟ کہتے میں نے بھی پوچھ لیا، میں نے کہا بھائی رسید تو دے دی، میں نے کہا کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت میرے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی میرے جاپان میں کوئی مہمان آئے نا اور وہ آ کے میرے جاپان کی کوئی چیز خریدے تو میرا جاپان بطور مہمان اس کو ہر خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، کہ آپ بھی مہمان ہیں، جب آپ نے کیمرہ خریدا پکی بات ہے آپ کو بھی 40% ڈسکاؤنٹ ملا ہوگا۔ اگر تو یہ کیمرہ جاتا نا پاکستان پھر تو ٹھیک تھا ڈسکاؤنٹ،
کیونکہ اب کیمرہ پاکستان نہیں جائے گا، کیمرہ جاپان میں میرے پاس رہے گا. میں دکان پہ جاؤں گا، اس کو رسید دکھاؤں گا، بقیہ پیسے دوں گا، ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا. حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو یہ ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. محفل میں بیٹھے ہوئے ہم بھی پاکستان سے اتنے مخلص ہیں. میں ہر ویلے موقع جرا نہ کی موقع لگے تو میں پاکستان دا لاوا. تو پتر جنوں اپنے ہی دال آن انہیں کتنے ترقی کرنی ہے، جنوں کروں چور پہ گئے. میرے پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے باہر والے چور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، انہوں چور کروں ہی پہنے دے. جی باہر والے چوراں دا تے بندہ سوال کر گھر والے دا کی کرے. کسی نے کہا نہیں تھا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. میرے پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے اس کو چور باہر سے نہیں، اس کو چور گھر سے پڑے ہیں. میں ہوں چور اس کا، میں نے لوٹا ہے اس کو. میرے کی صاحب رحم ایمی مت ہی بڑے ہونے کی ہم جب ہوئے حاجی ہدایت اللہ ہیں. میرے مرشدوں کو ایک دفعہ سب بڑی گہری باتیں تھی ان لوگوں کی. میرے مرشدوں کو ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضور چنگا کون ہے تے بھیڑا کون ہے؟ فرمایا میاں جڑا پھڑ کتے وہ بھیڑا ہے، جڑا نہ پھڑیا جائے وہی چنگا، باقی چوپی کر رہا. جس کو موقع ملا حضرت باز کوئی نہیں آیا، سب نے اس کو لوٹا ہے، نوچا ہے. نہیں آئے. آؤ اپنے پاکستان نہ مخلص ہو جائیے، آؤ اپنے پاکستان نہ مخلص ہوئیے. آؤ پتہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے آپ کی. تم نہیں ہوگے اس کے مقدر میں وہ لکھا جا چکا ہے. کسی نے جو آگے جی کریڈٹ لینا تھا وہ اسی نہ لئیے ہے، یہ لکھا ہے، اس نے حکمرانی کرنی ہے. انشاءاللہ یہ لگا ہوا ہے. یہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ چڑھے نیچے سے پڑھ کے کمنٹس دے کہ مولوی پاگل ہو گیا. مولوی پاگل نہیں ہوا، اللہ کے فضل سے ہوش میں ہوں. اور بیٹا وہ وقت آئے گا انشاءاللہ جب پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی، جب پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی. میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا، میں ہوش میں بول رہا ہوں. حضرت بڑا نے زور لگایا اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پاکستان وہ درخت ہے جس کو محمد اور علی نے لگایا ہے. جنہوں محمد تے علی لاؤں گا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. امتحان ہے، آزمائش ہے، سختیاں ہیں، میں اس سے انکاری نہیں، لیکن بگڑ اس کا نہیں سکے گا. یہ ہے، یہ رہے گا اور یہ رہے گا. بس آؤ یار اسی کو اپنا اپنا حصہ پائیے، اسی کوئی اپنا اپنا حصہ مخلص ہوئیے. اپنے پاکستان کے لیے کچھ کریں یار. وہ کہہ رہا ہے آپ کو، وہ بلا رہا ہے، وہ پکار رہا ہے آپ کو. وہ کہتا ہے وہ دیکھو وہ مجھے کھا رہے ہیں، وہ دیکھو وہ مجھے نوچ رہے ہیں، وہ دیکھو میری جڑیں کاٹ رہے ہیں، وہ دیکھو میری ٹہنیاں کاٹ رہے ہیں، وہ دیکھو میرے پتے توڑ رہے ہیں، وہ دیکھو میرے بال توڑ رہے ہیں، اور ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے. نہیں حضرت اقبال نے کیا خوبصورت لکھا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے. ہم نے بڑی پڑھی ہے بچپن میں، اور کسی کی تو قبول ہوئی ہے نا. بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. اس وقت حالات بڑے سخت ہے میرے پاکستان، اس وقت حالات بڑے سخت ہے میرے پاکستان. سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے. تو بڑا مہنگا بنا یہ پاکستان. 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی تھی پھر یہ بنا تھا.
50 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، پھر یہ بنا تھا۔ بڑا مہنگا ہے پاکستان، سستا نہیں ہے۔ بس یہ ہے، جس کے پاس خیر خواہ نہیں ہے، جس کے پاس مخلص لوگ نہیں، اپنے ہی لوٹ رہے ہیں، جس کو موقع مل رہا ہے وہ لوٹ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضرت اپنی نمازیں پوری کریں۔ ماشاءاللہ وہ حضرت نے مجھے بھی بتایا کہ وہ جو پروگرام کروایا ہے جنہوں نے، وہ شفیق صاحب جی، وہ ماشاءاللہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، والد صاحب بھی جا رہے ہیں۔ بس جی میں تو یہی، ہمیں نہیں